آپ دیکھیں یہاں بھی جو ہماری فورسز پہ بھی اٹیک ہوئے اس میں وہ جو اسلحہ استعمال ہوا تھا وہ امریکی اسلحہ تھا. پھر انڈیا اور ایسی قوتیں جو آپ کے خلاف ہیں اسرائیل، وہ دیکھیں وہ آپ کو کبھی بھی یہ موقع نہیں دیں گے کہ آپ چین سے بیٹھیں. پھر بارڈر پہ جو آپ نے وائر لگانا شروع کی اس کو جس طرح سے، تو یہ ساری چیزوں کو آپ کو ملا کے دیکھنا پڑے گا. تو نمسکار دوستو، آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہی ہوگی کہ جو انسان جیسا بوتا ہے وہ ویسا ہی کاٹتا ہے. ہم سبھی جانتے ہیں دوستو کہ پاکستان نے پچھلے 20-25 برسوں میں کیول آتنکواد کی کھیتی کی، ٹیررزم کا ہی بیج انہوں نے بویا، اور آج اسی کو کافی ٹائم کاٹ چکا ہے پاکستان، اور آج بھی اس سے نجات نہیں پا رہا ہے، آج بھی کاٹ رہا ہے. آج بھی پاکستان میں سیاحوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں دوستو. جو سیاہ مسلمز ہیں ان کی مسجدوں میں جا کے وہاں پہ لوگ بلاسٹ کر رہے ہیں خود کو. تو چلیے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں یہاں بھی جو ہماری فورسز پہ بھی اٹیک ہوئے اس میں وہ جو اسلحہ استعمال ہوا تھا وہ امریکی اسلحہ تھا. پھر انڈیا اور ایسی قوتیں جو آپ کے خلاف ہیں اسرائیل، وہ دیکھیں وہ آپ کو کبھی بھی یہ موقع نہیں دیں گے کہ آپ چین سے بیٹھیں. پھر بارڈر پہ جو آپ نے وائر لگانا شروع کی اس کو جس طرح سے، تو یہ ساری چیزوں کو آپ کو ملا کے دیکھنا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس پہلو کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. اور پھر جب یہاں کی انٹرنیشنل کرکٹ شروع ہوا ہے تو بین الاقوامی سطح پہ آپ کو اکیلا کرنے کے لیے، آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے انسٹا پہ بھی انڈیا کی طرف سے جو کوششیں کی گئی تھی یہ دورہ ہاں جی. تو یہ ساری چیزیں ملا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ پاکستان کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ سب مل کر متحد ہو کر یہاں پہ بدامنی کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہلالی صاحب اس میں 2-3 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی نظر میں کون رسپانسبل ہے اس کا؟ کیا یہ وہی ہیں ہمارے ازلی دشمن جو ہمیشہ ہی ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ بھی کہ اگر افغانستان کی صورتحال سے ہم اس کو جوڑیں تو ہلالی صاحب وہاں اتنی بڑی ہو کہ جنگ ختم ہو کر نیا سیٹ اپ آ گیا، وہاں ہمیں یہ نظر نہیں آیا جو کہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت کوئی خدا نخواستہ خون خرابہ ہو جائے گا، لیکن ہمارے ہاں یہ واقعات کیوں رونما ہونا شروع ہو گئے؟ لگتا ایسا ہے کہ یہ جو دشمن ہے وہی ہے سیکٹیرین ٹیررسٹ جو پھیلے ہوئے ہیں، اور خاص طور افغانستان میں داعش، آئیسس، ٹی ٹی پی، یہ تین میں کدھر آپریٹ کرتے ہیں؟ یہ افغانستان میں زیادہ تر کرتے ہیں. کس کے نگاہ کے نیچے، کس کے پیٹرنیج کے نیچے آپریٹ کرتے ہیں؟ چلیے آپ سمجھتے ہیں پیٹرنیج بڑا کنٹروورشل لفظ ہے، مگر سربراہ اس ایریا کا افغان طالبان ہے. تو یا یہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے یا یہ پرواہ نہیں ہے ان کو. اچھا. اور اگر یہ ٹی ٹی پی ہے تو پھر ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا گٹھ جوڑ ہے، ہمیں جانتے ہیں، یہ اس کو چھپا نہیں سکتے. یہ ان کے ایلائے ہیں، دوست ہیں، ساتھ لڑے ہیں امریکنوں کے خلاف، آج بھی ساتھ ہیں. اور کھلی بات ہے جب ٹی ٹی پی کو افغانستان کو تحفے میں ملا، جب تحریک طالبان کو افغانستان امریکنوں نے ان کو ہینڈ اوور کیا، تو ٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے جیل میں ان کو سب کو رہا کیا گیا، مٹھائی بانٹے گئی. تو دیکھیے، لیکن ہلالی صاحب اس میں ایک چیز میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اگینسٹ امریکہ ایک وہ ہے لابی، اس کا بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اس طریقے سے کام کر ہی نہیں رہا. تو پھر پاکستان پر کس بات کا غصہ ہے؟ کیوں کوئی پاکستان کو ٹارگٹ کر رہا ہے؟ بلکہ الٹا ہمارے ہاں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ سے دور کیوں ہو رہے ہیں، ہم اس کو چھوڑ کیوں رہے ہیں. تو یہاں تو اس وقت یہ سچویشن ہے کہ ہم تو امریکہ کو لفٹ نہیں دے رہے ہیں کسی حوالے سے، تو پھر وائی پاکستان؟ میں نے امریکہ کا میں نے نام ہی نہیں لیا ہے. آپ کو کدھر سے امریکہ کا نام آیا؟ کوئی وہی آئی ہے آپ کو؟ نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہی کہ آپ نے لیا، میں کہہ رہی ہوں کہ جنرلی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پہلے اس لیے اٹیک ہوئے تھے کہ ہم امریکہ کے ساتھ. آپ میری بات پہ کنسنٹریٹ کریں نا. آسک می دا کوسچن، جنرلی نہیں پوچھیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تین ادارے ہیں، تین ٹیررسٹ گروپس ہیں، داعش، آئیسس اور ٹی ٹی پی.
اور داعش اور آئسس جو ہیں وہ تو شاید امریکہ نے ان کو لایا تھا ادھر، اور داعش اور آئسس واقع ٹی ٹی اے تحریک طالبان افغانستان کے دشمن ہیں، مگر ایک جو داعش اور تحریک طالبان افغانستان کے دوست ہیں، اور وہ ہے ٹی ٹی پی جو ہمارے زہریلے دشمن ہے۔ تو انہوں نے کون ان تینوں میں سے کیا مجھے نہیں پتا، ہماری انویسٹیگیشنز پتا لیکن آپ کو شک ہے کہ یہ چیزیں ہوتی، یہ کہنا اس وقت کہ ہم جانتے ہیں کہ ان 3 اداروں میں سے اور انڈیا کے سمیت یہ 4 جو پاسبلٹیز ہو سکتے ہیں کس نے کیا، وہ ہم ایویڈنس کے لیے ٹھہرنا پڑے گا، کوئی کلوز ملیں گے، اور ہمارے جو لا اینڈ آرڈر لوگ ہیں بڑے اسکلفل ہیں ان چیزوں میں، اور وہ پہنچ جائیں گے کس کا ہے، جس کا بھی ہے، اور اگر وہ افغانستان میں ہے اور زیادہ تر 80-90% تو ادھر سے ہی آیا ہو، میرے خیال میں ہم نے تحریک طالبان افغانستان کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی اس قسم کی چیزیں آپ کے علاقے سے ہوا ہے، اور میم ہم اب آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی اجازت سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں، اور اگر آپ کی اجازت نہیں ملتی ہے اور یہ دوستانہ طریقے سے ہم یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ہم وہ سٹیپس لیں گے جو ہمیں لینا ضروری ہے پاکستان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ہمارے عوام کو بچانے کے لیے، اور وہ کچھ وہ اکنامک بھی ہو سکتے ہیں، ہم بارڈر بند کریں، اور یا ہم اگر آئیڈینٹیفائی کر لیا کون ہے اور کس گروپ ہے اور کدھر ہیں، ہم ان کو جا کے اٹیک کریں گے، اور میرے خیال میں آپ کو کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایسا تو ہم آپ اور ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم، تو ان کو سیدھا کہہ، اب وہ فینسنگ کا کیا ہو رہا ہے بھائی، فینسنگ کا آپ مجھے بتائیں، کسی کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے؟ کچھ نہیں، انہوں نے روک دیا تھا، آپ نے ان سے بات کی، پھر کچھ دوستانہ طریقے سے آپ نے حل کیا، تو کیا بن رہے ہیں فینسز یا نہیں بن رہے ہیں فینسز؟ یہ جو فج جو پاکستان کا ایک عادت ہے، کبھی سیدھا نہیں بات کرنا، ادھر اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس ٹائم پیریڈ پہ کہ جب پوری دنیا آپ کے ساتھ نہیں کھڑی، وہاں پاکستان سپورٹ کر رہا ہے آپ کو، تو پھر کم از کم آپ پاکستان کے ساتھ تو فلی سنسیئر ہو کر